تو قرآن میں بھی ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے اسی سخاوت کے عنوان سے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے تفسیر در المنثور میں ایک واقعہ نقل کیا ہے قرآن مجید کو، سورہ انسان، سورہ دہر جسے کہتے ہیں، اس میں ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اس آیت کی ذیل میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے یعنی مولا کائنات نے اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ان کے فرزندان جب بیمار ہوئے تھے تو انہوں نے منت مانی تھی خدا کی بارگاہ۔ قرآن نے پھر آگے آیت نظر وَيَخَافُونَ کہ جو اپنے نظر کو پورا کرتے ہیں، یعنی نظر کیا مانی تھی کہ یہ حسنین کریمین جو ہیں وہ سلامت صحیح صحت یاب ہوں گے تو ہم روزے رکھیں گے 3 دن کے، اور اس نظر کے بعد جب یہ صحت یاب ہوئے تو روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ رسالت مآب کے گھر والے ہیں، ان کی بیٹی ہیں، ان کے نواسے ہیں، ان کے داماد ہیں۔ پہلے دن روزہ رکھا اور سحری میں پانی پیا اور کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، کچھ انتظام اتنا ہوا کہ صرف روٹیاں بن سکیں، 5 روٹیاں گھر کے اندر سب نے روزہ رکھا۔ حسن حسین نے بھی روزہ رکھا، علی مرتضیٰ نے بھی روزہ رکھا، فاطمہ زہرا نے بھی روزہ رکھا، اور ان کی کنیز فضہ نے بھی روزہ رکھا۔ 5 افراد ہیں، 5 نے روزہ رکھا اور 5 روٹیاں تیار ہوئیں۔ افطاری کا وقت ہوا اور جب افطاری کے لیے دسترخوان بچھا اور روٹی سامنے آ گئی، اتنے میں ابھی کھانے والے تھے تو آواز آئی دروازے میں کہ کوئی ہے مجھے کھانا کھلانے والا، میں بڑا بھوکا ہوں۔ کوئی مسکین آیا تھا دروازے میں، مسکین نے آواز دی کوئی ہے کھانا کھلانے والا، کھانا کھلانے والا۔ ہمیں کسی کا نام نہیں لیا تھا، آگے بڑھ کے ہر کسی نے سخاوت کا اظہار کیا، کوئی 1 روٹی بھی دے دیتا تو کافی تھا۔ مولا علی روٹی دیتے یا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ روٹی دیتی، لیکن یہاں تو چونکہ اس نے نام کسی کا نہیں لیا تھا لہذا ہر ایک سخاوت کا اظہار کر رہا ہے۔ یہ گھرانہ ہی سخاوت والا گھرانہ ہے۔ اس کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس کے گھرانے والے اتنی سخاوت رکھتے ہیں کہ قرآن نے ان کا تذکرہ کیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے اس کو اس طرح نقل فرمایا کہ وہ روٹیاں ایک سے بڑھ کے ایک، 5 افراد نے روٹیاں اس مسکین کو دے دیں اور بھوک ایسی ہی رہی۔ پھر دوبارہ روزہ رکھا پانی سے انہوں نے سحری میں، اس کے بعد جب دوبارہ افطار کا وقت آیا پھر 5 روٹیاں تیار ہوئیں، اور آج ایک یتیم آواز دے رہا تھا کہ میں یتیم ہوں، میں بھوکا ہوں۔ یہ 5 نے دوبارہ روٹی اللہ کی راہ میں اس فقیر کو، اس یتیم کو عطا فرمائی۔ اور تیسرے دن بھی یہی حال ہوا کہ روٹیاں تیار، افطاری کے ٹائم ایک اسیر آتا ہے۔ اسیر سے مراد قیدی۔ اس زمانے میں قیدی ایسے نہیں ہوتے تھے جس جیل میں بند ہو تو وہ قیدی کہاں سے آتا۔ اس زمانے میں وطن جو ہے سے باہر نکالا جاتا تھا، وطن بدر کر دیا جاتا تھا، وہ قیدی کہلاتے تھے، وہ اپنے وطن سے نکال دیے جاتے، ان کو قیدی کہا جاتا، اسیر۔ کہا کہ میں اسیر ہوں، مجھے کھانا چاہیے، میں بھوکا ہوں، اور یہ 5 روٹیاں پھر دیکھے۔ حال یہ ہے کہ اب اس قدر ضعف آ چکا ہے کہ نڈال ہو چکے ہیں۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ زہرا کے گھر میں تشریف لائے تو دیکھا کہ انتہائی نقاہت اور انتہائی ضعف کے عالم میں بچوں کو اور اپنی دختر کو دیکھا، اور اس عالم میں پوچھا کہ کیا ہوا، کہ وہ ذکر کیا کہ ایسا ہوا، گھر میں فاقہ کشی ہوئی، وہ جو روٹیاں بنتی تھی وہ یتیم کو، اسیر کو، مسکین کو عطا کیا۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس منظر کو دیکھا وہی نازل ہوئی، اور قرآن کی یہ آیت کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور آگے جا کے لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، یعنی یہ سب کچھ دے تو رہے ہیں لیکن اس میں اس کے بدلے میں لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا، اس فقیر سے، یتیم سے، مسکین سے یہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا شکریہ ادا کرے، لا نرید منکم جزاء ولا شکر، اس سے کوئی شکریہ کا طلب نہیں کر رہے ہیں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو، بلکہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں پروردگار کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ان کے اندر وہ سخاوت ہے، اپنے سخاوت کے اظہار کر رہے ہیں۔ اور قرآن نے ان آیات کو نازل فرما کے ان کی سخاوت کا تذکرہ فرمایا کہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اللہ کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ وہ صفت ہے
جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر سخاوت جیسی صفت کو اپنائیں، سخاوت جیسی صفت پیدا کریں، رحم دلی ہمارے اندر ہونی چاہیے، ہمارے اندر فراخ دلی ہونی چاہیے، ہم خیر جو نا لوگوں میں خرچ کریں، غریبوں میں خرچ کریں، مسکین کو دیکھیں، کسی ضرورت مند کو دیکھیں تو ہاتھ نہ روکیں کہ میرا کیا بنے گا، اگر میں اس کو پیسے دوں گا تو میرے پیسے کم ہو جائیں گے۔ نہیں، وہ کم نہیں ہوں گے بلکہ ظاہری طور پہ تو کم نظر آئیں گے۔ جس طرح زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ہمارے پاس پیسے کم ہوتے ہیں دیکھنے میں، لیکن زکوٰۃ کا معنی یہ ہے کہ نشوونما پانا، بڑھ جانا۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت عطا فرماتا ہے کہ کچھ پیسے آپ نے اللہ کی راہ میں دیے، اس کے بدلے میں آپ کو بہت کچھ ملتا ہے۔ ناظرین کرام، اس صفت کو ہم نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے تاکہ اللہ کے محبوب بن جائے۔ ناظرین کرام، یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔